یہ لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا، یہ لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے۔ یہ خون مظلوم اور نہیں بہنے والا، غموں کا دور اور نہیں چلنے والا، ان اندھیروں کو جگر چیر کے نور آئے گا، تو ہے اگر فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ آج کے اس تاریخی جلسے وقف بچاؤ دستور بچاؤ کی سرپرستی فرما رہے حضرت علی الحسینی صاحب سجادہ نشین درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز، صدارت فرما رہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ، تمام سجادگان، مشائخین، علماء کرام، دانشوران، قائدین اور تمام بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر گلبرگہ اور دور دراز سے اس عظیم الشان احتجاجی جلسے عام میں جوش و خروش کے تشریف لائے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، مجھے یقین ہے کہ آپ کا یہ ولولہ، آپ کا یہ جوش، آپ کی یہ بیداری دشمنان ملت کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر رہی ہے۔ ابھی آپ نے میرے پیش رو مقررین کے بصیرت افروز خیالات سماعت فرمائے۔ آج یہ عظیم الشان اجتماع آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی رہنمائی میں کل جماعتی اتحاد ملت گلبرگہ کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے، اور یہ وہی ہمارے اتحاد کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ بعض نظریاتی اختلافات کے باوجود جب کوئی مسئلہ قوم و ملت کا سامنے آتا ہے تو ہم سب ایک جٹ ہو کر سینہ تانے کھڑے رہتے ہیں۔ کیا آپ اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ مرکزی حکومت اپنے ناپاک عزائم کے تحت اپنے پوشیدہ منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کس طرح سازشیں رچ رہی ہے؟ انہوں نے پارلیمنٹ میں وقت ترمیمی ایکٹ کو جس انداز سے منظور کروایا ہے وہ اس ملک کی سب سے بڑی اقلیتی یعنی مسلمانوں کے تئیں ان کی صدیوں پرانی عداوت اور دشمنی کا واضح ثبوت ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، یہ بل صرف ایک قانون نہیں، یہ ہماری مذہبی پہچان اور پہچان پر ایک کاری ضرب ہے۔ یہ ہماری دینی خود مختاری پر ایک سنگین حملہ ہے۔ یہ ہمارے آئینی حقوق کی واضح خلاف ورزی ہے۔ یہ ایکٹ اس لیے غیر آئینی ہے کہ یہ مسلمانوں کے بنیادی حقوق کو پامال کرتا ہے، ان کے مذہبی معاملات میں بے جا مداخلت کرتا ہے۔ کیا ہم خاموش تماشائی بنے رہیں گے؟ کیا ہم ان ظالموں کو اپنی مذہبی آزادی سلب کرنے کی اجازت دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہم بیدار ہیں، ہم متحد ہیں اور ہم اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ یہ احتجاج، یہ اجتماع اس عزم کا اعلان ہے کہ ہم کسی بھی قیمت پر اپنے مذہبی حقوق پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم اپنی شریعت کا تحفظ کریں گے، ہم اپنے اوقاف کی حفاظت کریں گے اور کسی بھی باطل قوت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ ہم متحد رہیں گے اور اس وقت تک اس غیر آئینی بل کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے جب تک حکومت اس کو واپس نہ لے۔ میں ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ یہ لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا، یہ لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے۔ یہ خون مظلوم اور نہیں بہنے والا، غموں کا دور اور نہیں چلنے والا، ان اندھیروں کو جگر چیر کے نور آئے گا، تو ہے اگر فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ شکریہ۔